حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا حضرت ابو موسیٰ اشعری کو. آپ فرمانے لگے یاد رکھنا جو گورنر جو امیر اپنے رب کریم کی فرما برداری کرتا رہتا ہے نا، اس کی رعایا بھی اس کی فرما برداری کرتی. اور جو لوگ اپنے رب کریم کی فرما برداری چھوڑ دیتے ہیں، پھر جنہوں نے ان کی فرما برداری کرنی ہوتی ہے وہ ان کی فرما برداری چھوڑ دیتے ہیں. آپ نے سپہ سالاروں کو خط لکھے تھے، فوج کے جو جرنیل تھے، کمانڈو تھے، ان کو خط لکھے تھے. فرمایا جو سپاہی نماز نہیں پڑھتا اسے فوج سے نکال دو. اور ساتھ لکھا تھا یاد رکھو جو رب کا وفادار نہیں وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے، نکال دو ان لوگوں کو، فوج سے الگ کر دو. ہم آج جو بے پناہ پریشان ہیں، ہمارے بچے بات نہیں مانتے، شاگرد بات نہیں مانتے، ہم شکوے کرتے ہیں، بے ادبی بڑھ گئی. ادب کے ساتھ میں گزارش کروں گا بڑوں کی بارگاہوں میں، جو میری طرح کے بڑے بنے ہوئے ہیں، بزرگوں سے نہیں بات کرتا، ان سے میں کہوں گا کہ ہمیں ایک دفعہ اپنے اوپر بھی تو غور کر لینا چاہیے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جب تک اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، جب تک ہم تقوی کے معیار پر تھے، ہماری بات ماننے والے ہماری بات مان رہے تھے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس معیار سے ہل گئے ہیں، اب جو ہمارے فرما بردار تھے وہاں سے ہل گئے. حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں نے صفائی کی، مال غنیمت کی میں نے صفائی کی، تو ایک دینار مجھے کہیں پڑا ہوا مل گیا. تو فرماتے ہمیں اجازت ہوتی تھی کہ ایک دینار ہم اپنی مرضی سے کہیں خرچ کر سکتے. اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ہمارے ہاں جب چیئرمین صاحب، ناظم صاحب ٹھیکے دیتے ہیں تو ٹھیکیدار ان کا چھوٹا بھائی ہوتا ہے، یا چچا کا بیٹا ہوتا ہے، یا خالہ کا بیٹا ہوتا ہے. وہ خود ناظم ہوتے ہیں اور ان کا چھوٹا بھائی ٹھیکیدار ہوتا ہے. یعنی وہ سارا کچھ گھر کے اندر ہی رہتا ہے. گھر کے اندر ایک پیسہ دیتا ہے، دوسرا واپس اس کو واپس کر دیتا ہے، گھر کے اندر ہی. اب تو خیر ہمارے لوگ سمجھدار ہو گئے، ایک بندہ ایک سیاسی جماعت میں ہوتا ہے، دوسرا دوسری میں، اور تیسرا جس کی بھی حکومت ہے، یہ حکومت تو ہماری رہے گی نا، ایک بندہ تو ہے نا اس جماعت. یہ اچھا لوگوں نے ایک طریقہ نکالا ہے. تو حضرت عمر کے بیٹا گزر رہا تھا، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے صفائی کی تو ایک دینار نکلا، تو میں نے وہ ایک دینار حضرت عمر کے بیٹے کو دے دیا. میں نے کہا لو بیٹا اپنے چچا کی طرف سے تحفہ. اور گھر جا کے انہوں نے حضرت عمر کو بتایا کہ چچا نے پیسے دیے ہیں. چھوٹے بچے تھے. حضرت عمر نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بلا لیا اور بلا کے فرمانے لگے میں تو تمہیں اپنا دوست جانتا تھا اور تم نے میری اولاد کو ہی دنیا دار بنانا شروع کر دیا، میرے بچوں کو تم نے دنیا دار پیسوں پہ لگانا شروع کر دیا، میں تو تمہیں یار سمجھتا تھا. فرمایا تمہیں چاہیے تھا میرے بیٹے کو نصیحت کرتے کہ بیٹا پیسوں سے رب راضی نہیں ہوتا، اس کی رضا والے کام کیے جائیں تو رب راضی ہوتا ہے. اور فرمایا تمہیں کوئی اور گھر نہیں ملا تھا تباہ کرنے کے لیے، میرا ہی گھر ملا تھا، اٹھاؤ اپنا دینار اور خبردار آج کے بعد میرے بچوں کے ساتھ یہ والی نیکی نہ کرنا. اور ہمارا کیا سٹیٹس ہے؟ دوستی ہے یہ اس سے جو تحفے زیادہ دے، جو بچوں کو خراب کرنے میں مدد زیادہ کرے، اس کے ساتھ گرانا. حضرت عمر نے گھر پہ اور سب سے بڑھ کر اپنی ذات پہ توجہ کی. حضرت ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں عمر کے پیچھے پیچھے ایک باغ میں گیا، اکثر اس باغ میں جایا کرتے تھے. اور عمر جا کے تو درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے وہ امیر المومنین اللہ سے ڈر جاؤ، ورنہ جس رب نے حکومت دی ہے وہ عذاب بھی بڑھا دے گا، ڈر جا رب سے. کبھی ساری زندگی حضرت عمر نے اپنا کوئی تعارف نہیں کرایا، کبھی نہیں. ایک بندے نے آپ کے سامنے تعریف کر دی آپ کی تو فرمانے لگے تو خود بھی ہلاک ہوا اور مجھے بھی ہلاک کر دیا، کیا ضرورت پڑی ہے میری تعریفیں کرنے کی؟ اتنی دیر میری تعریف میں لگائی، اللہ کا ذکر کرتا رب تجھے ثواب دیتا، حضور پہ درود پڑھتا تو رب تیرے اوپر رحمتیں نازل کرتا. کس چکر میں؟ آج جتنا اچھی کوئی خوشامد کرے اتنی اچھی وزارت ملتی ہے، جتنی اچھی اس کو جو ہے وہ چاپلوسی کرنی آیا درجہ بھی اسے اتنا ہی اچھا ملتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے کہتے ہیں، صاحب فتوح الشام نے لکھا ہے، آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں میں نکلا تو میرے ابا جی اپنی پشت پر مشکیزہ رکھ کے کنویں سے پانی بھر کے آ رہے تھے. میں دوڑ کے آگے جب میں نے کہا ابا جی مجھے دے دے. فرمانے لگے بیٹا تیرا کیا خیال ہے، کوئی اور نہیں تھا مشکیزہ بھر کے لانے کے لیے، تیرا کیا خیال ہے؟ کہا ابا جی بڑے لوگ تھے پر آپ کیوں کھا رہے ہیں؟
فرمانے لگے نفس نا ذرا میرا بڑا ہو گیا تھا، اسے ذرا ذلیل کر رہا ہوں، ذرا اپنا محاسبہ کر رہا ہوں، یہ مجھے کہہ رہا تھا تو بڑی چیز ہے، تو میں نا ابھی مشکیزہ گھر رکھ کے آؤں گا، پھر تیری ماں نے مجھے کہا ہے کہ گھر میں لکڑیاں کوئی نہیں جلانے کے لیے، پھر میں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤں گا۔ اب میں امیر المومنین بن کے نا تو میرا نفس تھوڑا بڑا ہو گیا۔ اب یقین کریں ہمارا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے جب تک ہمارا تعارف صحیح نہ ہو، ہمارا تعارف ٹھیک نہ ہو، میں یہ ہوتا ہوں، میں وہ ہوتا ہوں، چھوڑ، مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی، مٹی دیں تے مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی، ایویں کادی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندیا تے کل مٹی دے تھلے، مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی، کادی بلے، مجھے پوچھ لو، مجھے جان لو، میرا نام لے لو، میں بھی آیا ہوں، میں بھی ہوتا ہوں، میرا بھی یہ تذکرہ ہے، میں بدکار پرانا خادم، کسے در ملی نہ ٹوئی، اے تے واصف یار نے نظر جو کیتی تے واصف واصف ہی ہوئی۔ یہ تو بڑی بات کی بات ہے، تو بات کی بات ہے صاحب، ورنہ من آنم کے من آنم، جو ہم ہیں اس کا ہمیں پتہ تو ہے نا بھائی۔ کبھی بھی یہ جو ذات کا چکر ہے نا، میں بھی ہوں، مجھے بھی، او بھائی یاد رکھو میں کون ہوں، یہ جو نام نمود اور یہ خواہشیں اور یہ جو بکار، یہ تو کمزور لوگوں کا طریقہ ہے، جس کو اپنا تعارف کرانا پڑ گیا اس سے بھی زیادہ کمزور کوئی ہے، فوٹو میں دکھاتا پھرتا ہے فلانے کے ساتھ فوٹو، فلانے، تو کمزور بندہ یہ کام کرتا۔ حضرت عمر فاروق، اللہ اکبر، حضرت عمر جیسا بندہ، 24 لاکھ مربع میل کا حکمران، اور شاہ روم کو خط لکھ کے کہتا ہے میں منت نہیں کرتا، میں حکم دیتا ہوں، اتنا تگڑا بندہ۔ جنگ قادسیہ کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھیجا، فتوح الشام پڑھ کے دیکھیں، حضرت عمر بڑے پریشان ہیں، اتنے دن ہو گئے کوئی رپورٹ ہی نہیں آئی، اب تو موبائل ہے نا، ایک ایک منٹ کی رپورٹ لیں آپ، بلکہ آپ ایک منٹ کی فوٹو لیں، آپ رپورٹ تو دور رہ گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہیں کہ قادسیہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ لوگ جہاد کرنے گئے، رپورٹ کوئی نہیں آ رہی، اتنے پریشان تھے کہ باہر نکل کے نا اس رستے پہ بیٹھ جاتے جو رستہ قادسیہ کی طرف سے آتا تھا، اس جو بھی آتا جاتا پوچھتے جنگ کے کیا حالات ہیں۔ ادھر جب اللہ نے فتح دے دی نا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قاصد کو خط دے کے بھیجا، کہنے لگے عمر کے پاس جاؤ، انہیں اطلاع دو کہ الحمدللہ اللہ نے اسلام کو فتح عطا کر دی۔ یہ حضرت عمر کو جا کے دینا، وہ بڑے پریشان ہوں گے۔ وہ جو اس زمانے میں اس طرح ہوتا تھا کہ کئی دور دور سے صحابہ جو دوسرے شہروں کے ملکوں کے رہنے والے ہوتے تھے وہ بھی آ کے شامل ہو جاتے تھے جہاد میں، کوئی ایک دفعہ مدینے آیا، کوئی 2 دفعہ آیا، پھر اپنے اپنے علاقوں میں بہت سارے لوگوں نے زیادہ دفعہ حضرت عمر کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ جو قاصد خط لے کے آیا تھا نا، اس نے ایک آدھ دفعہ دیکھا تھا، حضرت عمر بوڑھے ہو گئے، وہ پہچانتا نہیں تھا۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ ادھر سے وہ خط لے کے آ گیا، حضرت عمر مدینے سے باہر نکل کے اس روڈ پہ بیٹھے تھے جو قادسیہ سے آتا تھا۔ جب اس آدمی کو آتے دیکھا تو حضرت عمر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے قادسیہ سے آ رہے ہو؟ وہ کیا کہتا ہے؟ پھٹے پرانے کپڑے، ٹوٹے ہوئے جوتے، سر پہ پرانی پگڑی، کہنے لگے غلام مدینے کے رہنے والے ہو؟ حضرت عمر کہنے لگے ہاں مدینے کا ہوں۔ کہا میں قادسیہ سے آیا ہوں، الحمدللہ اللہ نے اسلام کو فتح دے دی ہے، الحمدللہ کفر کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اس نے یہ بات کر کے تو گھوڑے کو ایڑی لگائی، گھوڑا دوڑنے لگا مدینے کے، حضرت عمر بھی ساتھ ساتھ دوڑ رہے، فرمانے لگے اچھا بتاؤ خالد بن ولید کا کیا حال ہے؟ تھوڑا آگے جا کے فرمانے لگے اسامہ بن زید کیسے؟ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ پھر اس نے اور گھوڑا، عمر ساتھ ساتھ دوڑ رہے ہیں، ساتھ ساتھ، 24 لاکھ مربع میل کا حکمران، ایک جوتا پیر سے نکل گیا، عمر دوڑ رہے ہیں۔ آگے جا کے پوچھتے ہیں سعد بن ابی وقاص کا کیا حال ہے؟ کہ حضور وہ بھی ٹھیک ہے۔ کتنے لوگ میرے شہید ہو گئے مسلمانوں میں سے؟ کہنے لگا صحیح گنتی کا نہیں پتا، یہ لفظ ادا ہوتے ہوتے مدینے کی سرحد آ گئی۔ لوگوں نے عمر کو گھوڑے کے ساتھ دوڑتے دیکھا تو کہا امیر المومنین کیوں دوڑ رہے ہیں؟ وہ غلام چھلانگ لگا کے نیچے آیا، قدموں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا حضور آپ نے بتایا ہی نہیں آپ امیر المومنین ہیں۔ آپ فرمانے لگے کیا بتاتا؟ میں تو اونٹ چرانے والے کا پتر ہوں، کیا بتاتا؟ وہ عمر ہوں جس نے اپنے گناہوں کا حساب دینا ہے، کیا بتاتا؟ جو سعد بن ابی وقاص کو جہاد پہ بھیج کے خود بزدلوں کی طرح گھر میں بیٹھا ہے، کیا بتاتا؟
کوئی حیثیت نہیں، کوئی تار، تو نے اچھا کیا، تو مجاہد تھا، مجھے ساتھ ساتھ دوڑایا، تو نے اچھا کیا۔ جتنے لوگ تھے چیخے مار کے رونے لگے۔ حضرت فاروق اعظم سے کہنے لگے عمر جب تک تیرے جلوے رہیں گے اللہ کامیابیاں ہی عطا فرمائے گا، جب تک تیرا رنگ رہے گا اللہ تعالیٰ نوازتا ہی رہے گا۔ کچھ نہیں، کبھی اپنا آپ ظاہر ہی نہیں کیا۔ بہت بڑے تھے، بہت بڑے تھے حضرت عمر، بڑے تھے، لیکن ساری زندگی اپنے محاذ۔ حضرت ابو رافع غلام تھے، قرآن پاک بڑا سونا پڑھتے تھے۔ حضرت عمر جب بھی انہیں ملتے کہتے ابو رافع تو عمر سے اچھا ہے، قرآن بڑا شاندار پڑھتا ہے۔ تو وہ کہتے حضور اگر میں قرآن صحیح پڑھتا ہوں تو آپ کو قرآن کی تشریح زیادہ صحیح آتی، آپ بھی تو مجھ سے افضل ہیں۔ تو آپ فرماتے نہیں پھر بھی تو مجھ سے افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو اپنے غلام اپنے آقا کی نوکری بھی ٹھیک کرتا ہے اور رب کی عبادت بھی ٹھیک کرتا ہے، اور مجھے خالص صرف عبادت کرنی ہوتی ہے وہ بھی ٹھیک نہیں کر پاتا۔ ساری زندگی اپنا محاسبہ، ساری زندگی اپنے گریبان میں دیکھا، ساری زندگی اپنے آپ کو پرکھا، اپنے آپ کو ٹٹولا، بس 60 سال عمر بیت گئی۔ حضرت حذیفہ بن یمان ایک صحابی تھے، میرے نبی کریم علیہ السلام نا ان سے راز کی باتیں کرتے تھے۔ ہر بندے کا عزمہ ٹھیک نہیں ہوتا، سب سے راز کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں حضور راز کی باتیں بتاتے۔ مدینہ منورہ میں جو منافقین تھے ان کی لسٹ بھی نبی پاک نے حضرت حذیفہ بن یمان کو دی تھی۔ جب کوئی مشکوک آدمی مر جاتا نا تو صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے اگر حضرت حذیفہ نے جنازہ پڑھا تو ہم بھی جنازہ پڑھ لیتے۔ نبی پاک نے بھی کچھ جنازے نہیں پڑھے، ترمذی میں ہے، فرمایا عثمان سے جو بغض رکھے اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ حضرت حذیفہ بن یمان اگر جنازہ پڑھتے تو لوگ پڑھتے، وہ نہ پڑھتے تو لوگ جنازہ نہ پڑھتے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں جناب عمر فاروق کی خلافت کے آخری ایام تھے، کچھ دنوں کے بعد وہ شہید ہو گئے۔ فرماتے ہیں آدھی رات کا وقت تھا، میں گھر میں سویا تھا بڑا بے فکر، اچانک میرے دروازے پہ دستک ہوئی، میں گھبرا کے اٹھا، اتنی رات کو کون آیا؟ کہتے ہیں قربان جاؤں، دروازے پہ گیا تو امیر المومنین فاروق اعظم دروازے پہ۔ میں نے کہا عمر کوئی حکم تھا تو مجھے بلا لیتے۔ کہنے لگے میں نا امیر بن کے نہیں آیا، تیرا ویر بن کے آیا ہوں۔ امیر المومنین کی حیثیت سے سرکاری کام سے بلاتا تو وہاں بلاتا، مجھے ایک ذاتی کام پڑ گیا۔ کہتے میں نے عمر کو گھر کی اندر بلا کے چارپائی پہ بٹھایا، میں نے کہا حضور میں غریب آدمی، میں کیا آپ کے کام آ سکتا ہوں؟ تو کہتے ہیں انہوں نے نا مجھے ساتھ بٹھا لیا، پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگے تو عمر کو جانتا ہے؟ عمر جھوٹ نہیں بولتا، تو جانتا ہے عمر وعدوں کا پکا ہے؟ کہا حضور جانتا ہوں۔ کہا میں اس وقت آیا ہوں جب دیکھ بھی کوئی نہیں رہا۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں پریشان ہو گیا، حضور پہیلیاں نہ بجھوائے، مہربانی کر بتائیں کدھر آئے ہیں؟ حضرت عمر فاروق فرمانے لگے 62 سال کا ہو گیا ہوں، 63 میں چل رہا ہے، داڑھی سفید ہو گئی ہے، پھل پک گیا، اٹھ فریدہ ستیا، داڑھی آ گئی پور، اگا نیڑے آ گئی، پچھا رہ گئی دور، اب نا اب قبر اشر کا معاملہ صاف نظر آنے لگا ہے۔ کہا حضور مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ حضرت عمر رو پڑے، کہنے لگے آج میں عشاء کے بعد نکلا ہوں تو نبی پاک کے صحابہ مجھے نیک کہہ رہے تھے، پھر میں نے بچوں کی ماں سے اور بچوں سے بھی پوچھا ہے، وہ بھی مجھ سے راضی ہیں، پر حذیفہ تیرے ساتھ نبی پاک راز کی باتیں کرتے تھے، سچ بتا کہیں عمر کا نام منافقوں میں شامل تو نہیں؟ سچ بتا ان منافقین میں تو شامل نہیں، کہیں اوپر سے تو نہیں سارا کچھ؟ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں باپ کے مرنے پہ اتنا نہیں رویا جتنا عمر کے سوال پہ رویا۔ میں قدموں میں بیٹھ گیا، میں نے کہا نہیں عمر یہ تو میں نے نہیں سنا، لیکن یہ میں نے نبی پاک سے ضرور سنا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا۔ یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ عمر جس گلی سے گزرے شیطان رستہ بدل جاتا۔ یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ 950 سال حضرت جبریل جناب عمر کی شان بیان کریں تو پھر بھی بیان نہیں ہو سکتی۔ یہ میں نے ضرور سنا۔ دوستو ساری زندگی حضرت عمر نے اگر دوسروں کا محاسبہ کیا تو اپنا اور اپنے بچوں کا بھی کڑا خیال رکھا، اپنی ذات پر بڑی توجہ دی۔ جو لوگ اپنا آپ بھول جاتے نا، ہمیں اپنی صحت کا بڑا خیال ہے لیکن اپنی روحانی زندگی کا کوئی خیال نہیں ہے، قلبی زندگی کا کوئی تصور
نہیں ہے. آپ یقین کریں موٹا آدمی کمزور ہونے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے, کمزور طاقتور ہونے کے لیے, لیکن جس کو کتنے دن بیت گئے اللہ رسول کی یاد میں رویا ہی نہیں, کتنے دن بیت گئے نہ سننے کو دل ہی نہیں چاہا, جسے مہینوں بیت گئے اور قرآن پاک کی طرف نظر ہی نہیں گئی, وہ فکر مند ہی نہیں. زندگی زندہ دلی کا نام ہے, مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں. بھائی حضرت عمر کی زندگی دور حاضر میں ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ کڑی نگرانی رکھو اپنے پودوں کی, کڑا خیال رکھو اپنے ذاتی باغ کا, اور یہ جو تمہارے دل کی دنیا ہے, یہ تمہاری روح کی زندگی ہے, اس کا محاسبہ کرتے رہو. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنا حساب خود کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے. اپنا حساب, بولیے اپنا حساب. ہم ساری دنیا کا حساب کرتے پھرتے ہیں, کوئی کہاں سے کماتا ہے کہاں کھاتا ہے, پر اپنا حساب حضور نے فرمایا حساب کر لو قبل اس سے کہ تمہارا حساب. مولا علی فرماتے ہیں نماز پڑھ لو قبل اس کے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے, نماز پڑھ لو قبل اس کے کہ تمہاری. اپنا محاسبہ کریں, تھوڑا سا نا اوپر دائیں بائیں دیکھنے کی بجائے تھوڑی سی گردن جھکا کے نا. درویش کہتے ہیں برے بندے نو میں لبن ٹریا تے جگ تے ملیا نہ کوئی, اپنے اندر چاتی پائی تے میں تھوں برا نہ کوئی. تھوڑی سی نا, تھوڑی سی اپنی طرف توجہ دیں. ہم نا بے چین وقت گزار رہے ہیں, بے قرار ہیں, بے سکون ہیں. سبب یہ ہے کہ ہم نے نا اپنا حساب کرنا چھوڑ دیا ہے. حضرت مصعب ابن عمیر بڑے مالدار تھے اور بڑے مہنگے جوڑے پہنتے تھے, پھر اللہ نے کرم کیا اور حضور کی غلامی میں آ گئے. میں حضرت مصعب ابن عمیر کو پڑھ کے نا تو ایک جملہ میں نے نیچے لکھا ہے, میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ سوٹوں میں, کوٹھیوں میں, گاڑیوں میں سکون نہیں. سکون تب بھی ہے جب ضمیر مطمئن ہو جائے. مالدار آدمی تھے پر یہاں پھٹے پرانے کپڑوں میں آ گئے, اس لیے کہ وہاں سب کچھ تھا, دل مطمئن نہیں تھا. تو پہلے حبشہ گئے ہجرت کر کے, پھر مکے واپس آئے. نوجوان آدمی, بوڑھا آدمی نہیں, جوان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی, فرمایا مدینے مجھ سے پہلے جاؤ, جا کے تبلیغ کرو. یہ وہاں گئے, کسی کے گھر میں, حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ڈیرا لگایا. وہاں بنی ظفر کا ایک گھر تھا, ایک حضرت اسد بن زرارہ کا, وہاں تبلیغ کرتے, دین بتاتے. جوان آدمی اور امیر آدمی, منت کرنے کی کیا ضرورت ہے, کسی کی منت کرنے کی کیا ضرورت ہے. پر دروازے رسول پہ آئے نا. حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی, پر ان پہ رول گئیاں. آئے نا تو آ کے حضور کی بارگاہ سے پیغام لے کے یہاں پہنچ گئے. حضرت اسد بن زرارہ کے گھر میں ان کا قیام تھا رضی اللہ تعالیٰ, وہ مسلمان ہو چکے تھے. اور ان کی خالہ کے بیٹے تھے حضرت صاحب بن معاذ, جو قبیلہ بنو اشہل کے سربراہ تھے, اپنے قبیلے کے سردار تھے, اور خالہ کے بیٹے تھے. وہاں آ گئے. حضرت مصعب بن عمیر نے تبلیغ شروع کر دی. شروع میں غریب لوگ کلمہ پڑھنے والے تھے, بات ذرا پھیلنے لگی تو حضرت صاحب بن معاذ نے خود نہیں کہا, خالہ کے بیٹے تھے نا, کہا وہ ناراض نہ ہو جائے. حضرت سید ابن حدیر کو بلایا اور بلا کے کہنے لگے یار تو جا, میرا وہ خالہ کا بیٹا ہے, میں کوئی بات کروں گا تو وہ ناراض ہو جائے گا, جا سمجھا, وہ ہمارے سادہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے باپ دادا بھی گمراہ تھے, بت پوجتے تھے, واپس آؤ. تو وہ تو ایک نئی طرح ڈالے, جا کے. اب وہ بھی سردار بندے تھے, انہوں نے کہا تو ہی اٹھا سکتا ہے, پورا ان کو تیار کر کے بھیجا. تو وہ ڈنڈا لے کے آئے اور سخت بات کی آ کے حضرت مصعب بن عمیر کے ساتھ, حالانکہ یہ بھی بڑی امیر ماں کے بیٹے, اور بڑے عجیب جملے کہے کہ کوئی کام نہیں ملا تو اب یہ شروع کر لیا تم لوگوں نے, بڑی باتیں کی. پورا غصہ لے گیا نا. یہ بھی ایک لہجہ تھا, جواب میں حضرت مصعب بن عمیر کا بھی لہجہ تھا. اور باتیں کرتے رہے تو یہ ہنستے رہے, تو یار اسے رستے کا مسافر ہی نہیں. یہ تو ان کو پوچھنا جو مسافر ہے, کہہ جو کہنا ہے, تو تر شروع ہو کے گالی 1000 دے, یہ وہ نشہ ہی نہیں جو کوئی ترشی اتار دے. تو کر جو تو نے بات کرنی ہے وہ کرتے رہے. جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا, سارا کچھ کہہ چکے, تو حضرت مصعب بن عمیر کہنے لگے جی آپ نے ڈانٹا ہے, ہم تو تیار بیٹھے ہیں جانے کے لیے. گئے, بس 2-3 باتیں ہماری بھی سن لیں گے. میں کہا سنائیے. 2-3 آیتیں پڑھی قرآن پاک, تھوڑا سا حضور کی سیرت نور کو چھیڑا, تو وہ ڈنڈا انہوں نے پھینک دیا. فرمانے لگے اس دین میں داخل ہونا ہو تو طریقہ کیا ہے. تو حضرت مصعب بن عمیر کہنے لگے آپ غسل کریں, کپڑے بدلے, آئے میں کلمہ پڑھاتا ہوں. انہوں نے غسل کیا, کپڑے بدلے, کلمہ پڑھا.
اب واپس گئے تو ان کو پتا تھا میں نے جانا ہے، تو سعد بن معاذ نے رزلٹ پوچھنا ہے. کہتے ہیں اس نے مجھے بھیجا تھا تو میں نے بھی اسے بھیجنا ہے. کہتے ہیں میں نے جا کے کہا اس قبیلے کا قبیلہ بنی عارصہ کے ساتھ مقابلہ چلتا تھا. کہتے ہیں میں نے بھی اسی طرح کی سٹوری سنائی جا کے. حالانکہ حضرت سعد بن معاذ کہتے ہیں جب یہ آ رہے تھے نا واپس تو میں سمجھ رہا تھا بندہ وہ نہیں جو میں نے بھیجا تھا، اس میں کوئی انقلاب آ گیا، تبدیلی آ گئی. آ کے کہنے لگے یار تیری وہ خالہ کا بیٹا ہے، میں نے کیا مقابلہ کرنا ہے، وہ تو بنو عارصہ والے بھی لڑ رہے ہیں، تمہارا شریکہ بھی لڑائی کر رہا ہے، تو تم جاؤ ان کو بھی منع کرو اور اپنے شریکے کو بھی کہو کہ یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، ہم خود نمٹ لیں گے، تم جاؤ. کہتے ہیں میں نے کہا اچھا اگر تجھ سے بھی نہیں نہ ہوا تو اب مجھے ہی دعات کرنے پڑیں گے. آستینیں چڑھا لی، ڈنڈا پکڑ لیا. کہتے ہیں گیا اور جا کے جو مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے کہا کہ میں پوری طرح کہہ چکا نا. اب وہاں تو لہجہ بدل چکا تھا نا. حضرت سیدنا مصعب بن عمیر تو طے کر لیا تھا نا، سیکھا تھا نا حضور سے. تو معاملہ بڑا انفرادی تھا، رنگ ہی بڑا انوکھا تھا، کہے جس نے جو کہنا ہے. اب یہاں تو معاملہ دوسری طرح کا ہوگا. پوری کہتے ہیں میں نے بات کر لی تو وہ میں نے کہا جاتے ہو کہ نہیں؟ کہنے لگے جی جانا ہے. جانا کیوں نہیں؟ تاری مار اڑانا بہو اسی تو ایک گئی اڈن آ رہے تیار بیٹھے. ہمیں مدینے والے نے کہا تھا حبشہ جاؤ تو گئے تھے، واپس مکہ آؤ تو آئے تھے، اب یہاں بھیجا ہے تو تاری مار اڑانا باہو اسی تھے اگے ہی اڈن ہارے. تو آپ نے فرمایا جانا تو ہے اور آپ کہہ رہے ہیں جاؤ تو ہم جاتے ہیں، لڑائی نہیں کرتے، پر 2-3 باتیں ہماری بھی سن لو. حضرت سعد بن معاذ کہنے لگے سناؤ. تو مصعب بن عمیر کا لہجہ، لہجے کا حسن، لہجے کی خوبصورتی. حضرت سیدنا مصعب بن عمیر نے 2-3 آیتیں سنائی، حضور کی باتیں سنائی. انہوں نے 2-3 باتیں سنائی تو حضرت سعد بن معاذ بھی مسلمان ہو گئے. اب واپس گئے. ایک قبیلے کے سردار تھے اور یہ وہ لیڈر تھے جن پر قبیلہ جان دیتا تھا. جا کے کھڑے ہوئے قبیلے والوں کے پاس، کہنے لگے میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا سردار کوئی پوچھنے والی بات ہے، یہ تو ہماری کو نیکی ہے کہ آپ جیسا سردار ملا ہے. فرمانے لگے مجھ سے پیار کرتے ہو؟ حضرت جی بڑا. فرمایا مجھ پر تمہارے ساتھ آج کے بعد کلام حرام ہے. کہا کیوں؟ کہنے لگے اتنی دیر کلام نہیں کروں گا جتنی دیر تم مدینے والے رسول کا کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہے. تو حضرت سعد بن معاذ نے سارا قبیلہ مسلمان کر لیا. حضرت سید ابن حدیر بھی مسلمان ہو گئے اور اتنا بڑا ماحول بن گیا مدینے میں کہ جہاں 12-13 لوگ کلمہ پڑھتے تھے، 70 لوگ اگلے سال حضور کی بارگاہ میں گئے. حضور اب ہماری جمعیت بن گئی، یا آپ تشریف لائیں. حضور نے فرمایا جب تجھے کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ تجھے بہرا بھی کر دیتی ہے، گونگا بھی کر دیتی ہے، اندھا بھی کر دیتی ہے. نہ انسان محبوب کا نقص دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، اور نہ کبھی اس کی زبان سے وہ جملہ ادا ہو سکتا ہے. جس کو محبت ہو، جس نے بات سن لی وہ بھی محبت میں کچا ہے، جس نے بیان کر لی وہ تو فیل ہے نا، بالکل ہی وہ تو ناکام ہو گئی. اور جس نے دیکھ لی اوہو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس نے بھی ابھی پیار نہیں کیا. یہ وہ الفاظ ہیں حدیث کے جو خود رسول پاک نے بیان فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبت آدمی کو اندھا بھی کر دیتی ہے، بہرا بھی کر دیتی ہے، گونگا بھی کر دیتی ہے. جب محبت ہوتی ہے تو پھر انسان کو کوئی ایسی چیز نظر. ابو جہل نے محبوب پاک علیہ السلام سے کہا معاذ اللہ مجھے تو آپ کی طرح کا شخص کوئی نظر ہی نہیں آتا. یعنی اس نے کمزور لفظوں میں کہا. حضرت صدیق اکبر حضور کے سامنے کھڑے ہوئے تو کہنے لگے محبوب تیرے جیسا حسین نظر کوئی نہیں آتا. اب اس کے پاس چونکہ بوجھ تھا تو اپنے لفظوں میں بات کر رہا تھا، اس کی جو دل کی بات تھی وہ الفاظ بن کے آ چکی تھی. حضرت صدیق اکبر کے دل میں محبت تھی تو وہ اپنے لفظوں میں بات کر رہے، اپنے جملوں میں اس کا اظہار کر رہے. یاد رکھیے گا انہوں نے اس طرح محبت کی جس طرح محبت کرنے کا حق ہوتا. یعنی ہر چیز ہی، مال بھی دے دیا، اولاد بھی دے دی، سارے بچے نبی پاک کی غلامی پہ لگا دیے، غلام بھی سارے حضور کے پیچھے لگا دیے، بس نبی پاک کی ڈیوٹی کرنی ہے. ہزاروں دینار کا نقصان اٹھایا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر ہر چیز کو ترجیح دی. بات تو ہم نے بڑی دفعہ سنی ہے پر کبھی اس کے حسن کو بھی ملاحظہ فرمائیے نا، کبھی ذرا ملاحظہ فرمائیے نا. لوگ پیار کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں بھئی رستے رستے کی محبت ہے.
یہاں مجھے 5,000 کا نقصان ہو رہا ہے، یہاں نہیں میں محبت کر سکتا۔ یہ نقصان 5,000 کا کون برداشت کرے؟ محبت ضرور ہے پر اب اتنا نقصان کون برداشت کرے؟ جناب صدیق اکبر کا کمال دیکھیے کہ مال کا نہیں، جان کا نقصان برداشت کرنے کو بھی تیار ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں آگے خطرہ ہے تو ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ غار ثور میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے پہنچے نا حضرت صدیق اکبر، 5,413 فٹ اونچی غار ہے۔ جب حضور ذرا سا چلے تو قدموں کو تکلیف ہوئی تو عرض کرنے لگے حضور آپ میرے کندھوں پہ بیٹھ جائیں۔ پباں پار قدم نہیں لاؤندا تے سور پہاڑ تے چڑھیا جاندا، او پیا جاندا دے یار نبی دا، اے اصلی دلدار نبی دا۔ حضور کو لے گئے اور جب غار ثور پہ پہنچے تو کہنے لگے حضور مجھے اندر خطرہ لگتا ہے، آپ ٹھہریں پہلے میں جاتا ہوں، پہلے میں جاتا ہوں۔ جناب صدیق اکبر تشریف لے گئے اور دیکھیں نا سالوں پرانی غار پڑی تھی، اس میں بڑا کچھ تھا، لیکن جناب صدیق اکبر نے پگڑی پھاڑ پھاڑ کے غار صاف کی۔ پھر جہاں سوراخ تھے نا، خطرہ تھا کہ کوئی سانپ بچھو نہ نکل آئے، وہاں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے رکھ کے غار کو بند کیا۔ جب مکمل تسلی کر لی تو کہا حضور اب آپ تشریف لے آئیے۔ اب جب غار سے نکلے نا جانے کے لیے، اس انداز کو بھی ذرا دیکھیں۔ لوگ آج خشک دین کے بڑے قائل ہیں، کہتے ہیں بس ٹھیک ہے نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، اتنی لمبی باتیں، آپ معرفت کی بات کرتے ہیں، آپ محبت کی بات کرتے ہیں، آپ وارفتگی کی بات کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو تو لفظ عشق کی بڑا برا لگتا ہے، وہ اس جملے تک جانا ہی پسند نہیں کرتے۔ وہ خدا کے بندو، یہ بھی تو انداز دیکھو نا صحابہ کا۔ جب نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے وہ نکلے نا غار ثور سے، تو حضور کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، تو کبھی نبی پاک کے آگے جاتے تھے، کبھی حضور کے پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ تو محبوب کو پتہ ہے، پھر بھی پوچھا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ تو عرض کرنے لگے حضور مجھے شک ہے کہ کافر طاق میں چاہتا ہوں اگر آگے سے تیر آئے تو وہ بھی میرے سینے پہ لگ جائے۔ پھر مجھے خیال آتا ہے ہو سکتا ہے پیچھے سے آ جائے، تو پیچھے ہٹتا ہوں کہ اگر پیچھے سے کوئی نیزہ آئے تو وہ بھی مجھے ہی لگ جائے، کوئی دائیں سے آئے تو وہ بھی مجھے ہی لگ جائے، کوئی بائیں سے آئے تو مجھے لگ رہی۔ طبیعت نہیں چاہتی کہ آپ کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچے۔ یہ ذائقہ جب نبی پاک کے لیے لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی روشنی روح تک عطا فرما دے۔ امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے، سینکڑوں سال پہلے کے مفسر، اب تو لوگ سارا کچھ کھاتے میں ڈال دیتے ہیں نا کچھ مخصوص لوگوں کے۔ امام فخر الدین رازی نے لکھا، دیکھیں بات بڑی سادی سی ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کا بھی اپنا ذائقہ ہے۔ حضور نے انگوٹھی دی، کہا جاؤ اس انگوٹھی پہ نا اللہ کا نام لکھوا لاؤ۔ پہلے یہ بتائیے کہ چھوٹے چھوٹے کام اتنے بڑے بڑے لوگوں کو بھی بتائے جاتے ہیں۔ یہاں تو پانی پلانے کے لیے اور بندہ ہوتا ہے جو تھوڑا سیانا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یہ میری ڈیوٹی تو نہیں نا، میں تو صاحب ہوں، مجھے تو خود میں آیا ہوں مجھے پانی پلایا جائے، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں میں پانی پلاؤں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک کام بتاتے تھے، اپنے ذاتی چھوٹے کام جو کوئی بچہ بھی کر کے آ سکتا ہے، لیکن یہ بھی میرے محبوب کی محبت ہے۔ فرمایا جو میری ذات کے تعلق سے کام ہوگا وہ میرا ابو بکر ہی کر کے آئے گا۔ جناب صدیق اکبر کو انگوٹھی دی، فرمایا جاؤ اس پہ اللہ کا نام لکھوا لاؤ۔ امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے، جناب صدیق اکبر گئے، کہتے ہیں میں نے لکھنے والے سے کہا کہ اللہ کا نام لکھ دو، پھر میری طبیعت نے گوارا نہ کیا کہ صرف اللہ کا لکھا ہو۔ میں نے کہا یار اس طرح کرو ساتھ میرے مصطفیٰ کا بھی لکھ دو۔ حضور کا حکم کیا ہے؟ تو حضرت ابو بکر کیا کہتے ہیں؟ یہاں لوگوں کو بڑا شکوہ ہے، کہتے ہیں آپ جناب بڑھا کے حضور کی شانے پہ اتنی بات کہو جتنی ہے، حد میں رکھو۔ اور میں نے کہا بیوقوف، تو حضور کی حد بتا دے نا، ہم وہیں تک رہ جائیں گے۔ بالغ العلا بے کمال ہی کشف الدجا بے جمال، حسنت جمیع خصال صلو علیہ وآلہ، وہ حد بتا، ہم حد تک رہیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا نام لکھو، اللہ کا نام لکھواؤ۔ جناب صدیق اکبر نے ساتھ حضور کا بھی لکھوا لیا۔ واپس لائے نا، حضور کو انگوٹھی دی تو اس پہ لکھا تھا اللہ، محمد اور ابو بکر۔ تو حضور نے فرمایا ابو بکر یہ یار یہ تو نے کیا کیا؟ میں نے کہا تھا اللہ کا لکھوا لا، تو میرا بھی لکھوا لایا اپنا بھی۔ جناب صدیق اکبر چونک گئے۔ امام فخر الدین رازی نے لکھا چونکے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے آپ کا نام تو لکھوایا ہے، میری طبیعت گوارا نہیں کرتی تھی
کہ اللہ کا ہو اور آپ کا نہ ہو، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ کہا حضور اللہ کا نام تو آپ نے کہا تھا اور میں نے ساتھ گوارا نہیں کیا کہ آپ کا نہ ہو، تو میں نے لکھوا لیا ہے، باقی اپنا میں نے نہیں لکھوایا حضور، واللہ میں نے نہیں لکھوایا۔ محبوب ابھی بات سو نہیں رہے تھے کہ جبریل امین حاضر ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، رب فرماتا ہے ابو بکر گوارا نہیں کرتا کہ میرے نام سے آپ کا نام جدا ہو، تو رب گوارا نہیں کرتا کہ آپ کے نام سے ابو بکر کا نام جدا ہو، لہذا ابو بکر نے آپ کا لکھوایا ہے اور ابو بکر کا رب کریم نے لکھوا دیا ہے۔ تو بھائی محبت جب یہ روپ اختیار کرتی ہے تو اعلیٰ حضرت پھر بول اٹھتے ہیں، فرماتے ہیں اگر مصطفیٰ جیسا پیر کوئی نہیں تو پھر ابو بکر جیسا مرید بھی کوئی نہیں۔